ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی کہ آج جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، یہ جو ٹی وی چینلوں سے لے کر کے ان کے مذہبی پروگراموں تک، ان کی نجی محفلوں سے لے کر کے ان کے سیاسی ریلیوں تک، یہ جو آج ہمارے خلاف، ہمارے دین کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور دن رات ٹی وی چینلوں پر مذہبی پروگراموں میں، سیاسی ریلیوں میں اور نجی محفلوں میں یہ جو بیٹھ کر کے ہمیں آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے دین کی تعلیمات میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پہ جو ناپاک حملے ہو رہے ہیں، جو یہ غلاظتیں بک رہے ہیں، یاد رکھیے ان تمام چیزوں کا مقصد صرف اور صرف ملک کے اکثریتی طبقے کے اندر ہمارے اور ہمارے دین کے خلاف نفرت بونا ہے، ان کے اندر زہر بھرنا ہے، ہم سے، ہمارے دین سے متنفر کرنا ہے، اور ہندو مسلمان کر کے ملک کو توڑنا مقصد ہے۔ ورنہ میں نے اس بات کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے، اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا مقصد ملک میں فتنہ کرنا نہیں ہے، ملک میں فساد مچانا نہیں ہے، اور ملک کو ہندو مسلمان کر کے توڑنا مقصد نہیں ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تمہیں صرف لوگوں کو بدظن کرنا مقصد نہیں ہے، تو آؤ بیٹھو ہمارے سامنے، اور اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے تمہارے ذہنوں میں جتنے بھی سوالات ہیں اور تمہارے جتنے بھی اعتراضات ہیں، آؤ اسے ہمارے سامنے رکھو۔ اللہ کی قسم ہم کہہ رہے ہیں کہ محفل سے اٹھنے سے پہلے وہ سارے اعتراضات آپ کے ہم دور نہ کر دیں اور تمہارے ذہنوں کو صاف نہ کر دیں، تو ہمیں بھی تم مسلمان کا بچہ مت سمجھنا، لیکن شرط ہے کہ تمہارے ذہنوں میں اسلام اور مسلمان کے خلاف دشمنی نہ ہو، تمہارے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے، بدظنی نہیں ہونی چاہیے، بغض اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم اگر سچ مچ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو اور سچ مچ میرے اسلام کی تعلیمات میں تمہیں کوئی گڑبڑی نظر آتی ہے، تمہیں کوئی اس میں اعتراض ہے، تو وہ اعتراض رکھو سامنے انصاف کے ساتھ، ہم وہ تمہارے سارے اعتراضات دور کریں گے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے، تم اسلام کو، اسلام کے سمجھنے والے جو اس کے ماہرین ہیں، جو اسلامک اسکالرز ہیں، جو صحیح معنوں میں اسکالرز ہیں، تم ان سے اسلام کو نہیں سیکھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا مقصد حقیقت میں اسلام سمجھنا تھوڑی نہ ہے، تمہارا مقصد تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صرف زہر بونا ہے، تمہارا مقصد تو ملک کے امن و امان کو غارت کرنا ہے، تمہارا مقصد اسلام اور مسلمان کو صرف گالیاں دینا ہے دن رات، اور ان کے خلاف زہر بو کر کے، نفرتیں بو کر کے، ان سے ہمارے ملک کے اکثریتی طبقہ کو بدظن کر کے تم سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور ہمیں گالیاں دے کر، ہمارے نبی کو گالیاں دے کر تم ملک کے اکثریتی طبقہ کو خوش کر کے اس کی نگاہ میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تم دنیا کے پجاری ہو، نام کے لیے مر رہے ہو، اس لیے تمہیں یہ چیف حرکتیں، یہ گھٹیا اور گری ہوئی حرکتیں کرنی پڑ رہی ہیں، کیونکہ تمہارے اندر کوئی ایسا کمال نہیں، کوئی ایسا فن نہیں، تمہارے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں کہ جس کے ذریعے سے تم نام حاصل کر سکو، تم دنیا میں عزت کما سکو۔ اس لیے سب سے آسان طریقہ بچتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھوکو اور راتوں رات مشہور ہو جاؤ۔ ورنہ آج تک ہمارے یو پی بہار میں اس خبیث کو کون جانتا تھا؟ ہو سکتا ہے اس کے محلے پڑوس میں جہاں وہ رہتا ہو کوئی جانتا رہا ہو، لیکن ہم لوگ تو نہیں جانتے تھے۔ آج جو اس کو جگہ جگہ ٹی وی چینلوں پہ بلایا جا رہا ہے، اس کو سمانت کیا جا رہا ہے، اس کو جگہ جگہ اس کے اپنے لوگ جو واہ واہی اس کی کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں بھائی؟ اسی وجہ سے نا کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں بکواس کی ہے، مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں، ہمارے دھرم کا اپمان کیا ہے، اسی وجہ سے نا۔ تو یہ تو بڑا آسان سستا سا سودا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا انسان بہت بڑا ذہنی مریض ہوتا ہے، وہ کتنی گھٹیا سوچ کا ہے، اور وہ کتنا نیچ آدمی ہے کہ جو اپنے نام کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے وہ کسی کے جذبات سے کھیل جائے، کسی کی آستھا کا خون کر دے، اور کسی کے دھرم اور مذہبی شخصیات کا وہ اپمان کرے۔ کتنا گھٹیا انسان ہے وہ۔